بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد آپ ہماری عام عوام میں اس انفارمیشن کو درست طریقے سے پھیلانا ہے جو بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ہیومن پیپیلوما وائرس یا HPV ویکسین کے بارے میں۔ میرا نام محمد عمران حسن خان ہے۔ میں پروفیسر آف میڈیسن ہوں اور ویسٹ میڈیکل وارڈ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھ اپنے مہمانان کا، جس میں خصوصیت سے پروفیسر صوبیہ قاضی کا۔ آپ پروفیسر آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں اور آپ آج کل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں سرکاری ملازمت کر رہی ہیں۔ ساتھ میں بیٹھی ہیں ڈاکٹر وردہ حمید۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کام کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں ڈاکٹر افہام شاہد۔ آپ میڈیکل آنکولوجسٹ ہیں اور گلاب دیوی اسپتال میں کام کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی مزید وقت کو ضائع کیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صوبیہ، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ویکسین جو آج کل جس کا بہت شور ہے، یہ کیا ہے اور اس کا کینسر سے کیا تعلق ہے؟ بہت شکریہ۔ ویکسین کا ہم سب کو پتہ ہے کہ ویکسین جو ہے وہ بیماری سے بچاتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی بھی ویکسین لیتے ہیں تو وہ آپ کو اس بیماری سے بچا لیتی ہے۔ یہ جو ہیومن پیپیلوما وائرس ہے، یہ ایک وائرس ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے اور وائرسز کے خلاف بھی ویکسینز بنی ہوئی ہیں۔ کووڈ جو وائرس تھا اس کے خلاف ویکسین بنی اور لوگوں نے ویکسین لگوائی۔ یہ ہیومن پیپیلوما وائرس جو ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ عام حالات میں تو وائرسز سے لوگوں کو نزلہ، زکام، بخار ہوتا ہے، یا جس طرح ہیپیٹائٹس A B C کے وائرسز ہوتے ہیں کہ وہ جگر میں جا کے انفیکٹ کرتے ہیں۔ اس وائرس سے لوگوں کے اندر، خواتین کے اندر سرویکل کینسر ہو جاتا ہے۔ کچھ اور کینسرز ہیں جو بہت کم جن کی تعداد ہے، لیکن یہ کینسر خواتین میں ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وائرس جاتا ہے، جا کے جسم کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور پھر آہستہ 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 اس کی وجہ سے کینسر کے چینجز جو ہیں باڈی کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ ویکسین بنائیں گے وائرس کے خلاف تو یہ ہوگا کہ پھر وہ وائرس اپنا کام نہیں کر سکے گی۔ اور ویکسین یہ کرتی ہے کہ جب آپ پیشنٹ کو ویکسین لگاتے ہیں، اس کا ٹیکہ لگاتے ہیں، تو وہ جسم کے اندر ایک ایسا ری ایکشن پروڈیوس کرتی ہے کہ وائرس کی طرح کا ری ایکشن ہوتا ہے کہ جسم کو، انسان کے سیلز کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر وائرس آ گیا ہے، حالانکہ وہ وائرس ہوتا نہیں ہے، وہ وائرس نما ایک چیز ہوتی ہے۔ پھر آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یہ سیلز چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب کبھی اس کے بعد زندگی میں یہ وائرس آپ کے جسم کے اندر آتا ہے تو وہ جو سیلز چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی انفیکشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ویکسین لگانے سے ہمیں آئندہ آنے والی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر وردہ، آپ یہ بتائیے کہ اس ویکسین کو کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک اس کے فوائد اور نقصانات کا تعلق ہے تو جیسے کہ ڈاکٹر صوبیہ قاضی صاحبہ نے بھی بتایا ہے کہ یہ ہماری عورتوں میں، خواتین میں ایک کینسر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ان کے رحم کا کینسر یا سرویکل کینسر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس کے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات میں بھی ایک کینسر ہوتا ہے جو کہ خوراک کی نالی کا کینسر ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں اوروفرنجل کینسر کہتے ہیں۔ اس کے بچاؤ میں بھی یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک نقصانات کی بات کی جائے تو میں نقصانات کے بجائے منفی اثرات کا لفظ کا انتخاب کرنا چاہوں گی۔ جس طرح سے بچے کی پیدائش سے لے کے بلوغت تک عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ویکسینیشنز لگائی جاتی ہیں، اور ان مختلف ویکسینیشنز کے کچھ متوقع، ممکنہ، معمولی سے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے اثرات اس ویکسینیشن کے ساتھ بھی دیکھے جاتے ہیں، جیسے کہ بخار کا ہونا، 48 سے 72 گھنٹے تک بخار ہو سکتا ہے، ٹیکے کی جگہ پر کوئی ورم آ سکتا ہے، سوجن آ سکتی ہے، درد ہو سکتی ہے، یا کچھ ریئر کیسز میں الرجی ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر وردہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر افہام، آپ مجھے یہ بتائیے گا
کہ جیسے وردہ نے بتایا کہ اس سے سروائیکل کینسر ہوتا ہے، تو کیا اس سے کسی اور جگہ کا بھی کینسر ہو سکتا ہے یا صرف سروائیکل ہی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا اور آپ نے اتنے اہم موضوع پر ڈسکس کیا۔ تھوڑا سا میں اس میں سیاق و سباق میں جانا چاہوں گا کہ کینسر کی گردی گردیوں میں دو طرح کی گردیاں ہوتی ہیں، بینائن ٹیومرز جو کہ معصوم گردیاں ہوتی ہیں، اور مولک ٹیومرز مولک گردیاں جو کہ ملیگنٹ ٹیومرز ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بینائن ٹیومرز ہیں، جو معصوم گردیاں ہیں، وہ پھیلتی نہیں، جبکہ جو ملیگنٹ ٹیومرز ہیں، جو مولک گردیاں ہیں، وہ دور دراز کے اعضاء میں پھیل جاتی ہیں اور وہ اپنے ہمسائے اعضاء میں بھی تخریب کاری کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کینسر کو پہلے پکڑنا بہت اہم ہے۔ یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس بہت کم ایسے وائرسز ہیں جو کہ ایک کینسر بنا سکتے ہیں۔ ایک کینسر کی انفیکشن سے لے کے وہ میعاد جب یہ ایک کینسر میں تبدیل ہوتا ہے، وہ 5 سال کا دورانیہ ہے یا 3 سے 10 سال کا دورانیہ ہے۔ اگر ہم اس ویکسین سے اس انفیکشن کو روک دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سروائیکل کینسر جو کہ انکِ رحم ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے دانی کے نیچے والے حصے، یعنی اس میں ہمارے پاس ولور کینسر، ویجائنل کینسر، ان کے کینسرز بھی اسی وائرس سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوروفیرنگس، منہ کے نچلا منہ سے منسلک جو گلے کا حصہ ہے اوروفیرنگ، وہاں کے کینسرز بھی اس سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اینل کینال اور دوسرے کینسرز بھی اس سے ہوتے ہیں۔ جو اسپیمس سیل کارسینوما جو اپنی ساخت کے مطابق اسکوینس ہسٹولوجی رکھتے ہیں اور ایچ پی وی ڈریون ہوتے ہیں، ہیومن پیپلوما وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ سارے کینسر اس انفیکشن کی روک تھام سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سروائیکل کینسر پاکستان میں خواتین میں تیسرا سب سے کامن کینسر ہے۔ اگر ہم اس ویکسین سے اس کی روک تھام کر لیں تو ہمارے پاس جو برڈن ہے اس ڈیزیز کا، وہ بہت اچھی طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ اس کو شروع میں ہی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صوبیہ، میں آپ سے دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اس کے بارے میں بے شمار غلط فہمیاں آج کل پھیلی ہوئی ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس کو کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ آپ کیا رائے اس کے بارے میں دیتی ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی نئی چیز جو ہے وہ آتی ہے تو ہمیشہ اس کے ناقد ہوتے ہیں، اور کنسپریسی تھیورسٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک سازش سمجھتے ہیں لوگ، کچھ لوگ، اور پھر وہ اس کا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویکسین یاد رہے کہ دنیا کے بے انتہا زیادہ ممالک کے اندر دی جا رہی ہے، اور ان میں سے بہت سے مسلمان ممالک بھی ہیں۔ تو ویکسین کی جو سیفٹی ہے وہ بالکل ڈاکیومنٹڈ ہے۔ پاکستان میں تو یہ بہت لیٹ آئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت کو یہ مفت دے دی گئی ہے۔ اس کے اندر پاکستانی حکومت نے تقریباً 55% کاسٹ جو ہے وہ خود برداشت کی ہے۔ تو یہ نہیں ہوا کہ کنڈیمڈ ویکسین جو تھی وہ دے دی گئی۔ دوسری بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سازش کی جا رہی ہے، تو آپ مجھے خود بتائیے کہ وہ کون سی سازش ہوگی جس میں لوگ چاہیں گے کہ خواتین کو کینسر نہ ہو؟ یہ تو خواتین کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دوسری پھر ایک اور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بے راہ روی جو ہے یہ اس کو اور طول دے گی۔ تو دیکھیے، یہ تو کنفرم بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہم نے جب استعمال کرنی ہے تو ہم نے اس کے فوائد دیکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں۔ اگر فار ایگزامپل پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا اسلامی طرز زندگی رکھیے، وہ تو اٹ گوز وداؤٹ سینگ کہ دیٹ از امپورٹنٹ، انسان رسپانسبلی کام لے، سارا کچھ کرے، لیکن خواتین کو، اپنی لڑکیوں کو ہم نے ہر لحاظ سے محفوظ بنانا ہے، ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اتنی سیف ویکسین جو دنیا کے اتنے زیادہ ممالک میں اتنے سالوں سے استعمال ہو رہی ہے، مسلمان ممالک میں استعمال ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ لگوانی چاہیے، اور وہ لگ رہی ہے، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ کووڈ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی منفی کیمپین چلی تھی اور پروپیگنڈا چلا تھا کہ جو لوگ اس کو لگوائیں گے وہ مر جائیں گے فوراً سے پہلے۔ تو یہ تو میسنجر آر این اے ویکسین ہے بھی نہیں، حالانکہ میسنجر آر این اے ویکسین کمپلیٹلی سیف تھی کووڈ کے لیے، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا تھا۔
اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کی باڈی کے اندر جا کے آپ کی کوئی یہ آپ کے ڈی این اے کو ختم نہیں کرے گی، خراب نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بانجھپن کا شکار ہو جائیں گی، آدمیوں کے بچے نہیں ہو سکیں گے، یہ سب غلط اور منفی پروپیگنڈا ہے جی۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی طرح سے غلط فہمیوں کو ایڈریس کیا ہے۔ ڈاکٹر وردہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ تو جان گئے کہ بھئی کہاں ویکسین لگانا چاہیے، کوئی ایسے بھی ہیں وجوہات جن وجہ سے اس ویکسین کو نہیں لگانا چاہیے؟ جیسے عام ویکسینیشن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کوئی طبی معائنات، طبی ہسٹری لے لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی موسمی نزلہ، زکام، بخار، دست، الٹیاں یا کوئی ایسا بیماری چل رہی ہے تو آپ اس بیماری کو ختم ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد آپ ویکسینیشن لگا سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی ایسی سنگین بیماری یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ویکسینیشن کا اجتناب کیا جائے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کے اندر ہمارا دفاعی نظام جس نے مختلف جراثیموں کے اگینسٹ کام کرنا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، جس کو ہم میڈیکل میں امیونو ڈیفیشنسی اسٹیٹس کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے انفارمیشن لے کے ویکسینیشن کا چناؤ کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر افہام، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تو بہت سی جگہوں کا کینسر کر رہا ہے، تو اس کی علامات کیا ہوں گی جن کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، جن کو نظر میں رکھنا چاہیے؟ جی شکریہ۔ بیسیکلی اس کی اہمیت یہیں پہ زیادہ بڑھتی ہے کہ شروع کے عوامل میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی، یہ بغیر علامات کے ہوتا ہے۔ جو متعدد جگہ ہے وہاں کی جلد کھردری ہو سکتی ہے، وہ نازک ہو جاتی ہے، فرجائل ہو جاتی ہے، وہاں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور یہ لیٹر سٹیجز میں جا کے پریزنٹ کرتا ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں بعد میں تاثیر سے پتہ لگتی ہیں جب کینسر کافی پنپ چکا ہوتا ہے، کافی پھیل چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سے پیشے کا آنا، ڈسچارج ہونا، یہ کامن ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے عام طور پہ خواتین جاتی ہیں اور جا کے طبی معائنہ کرواتی ہیں۔ اس ٹائم پہ جب ہم اسکین کرتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اور تشخیص کرتے ہیں، سارا ورک اپ اور اسٹیجنگ کراتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ اسٹیج 1 اور ارلیئر اسٹیجز میں چھوٹی اسٹیج پہ پکڑی جاتی ہے بیماری، لیکن اکثر اوقات بات آگے نکل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ویکسینیشن سے ہم وائرس کی انفیکشن بچاتے ہیں اور کینسر کی روک تھام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اسکریننگز کا بھی بہت زیادہ رول ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص عمر کی خواتین اس میں اسکریننگ پروگرام میں بھی حصہ لیں، اگر ویکسین ہے اور ویکسین لگوائی ہے تب بھی، اور اگر ویکسین نہیں لگوائی تب بھی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر افہام۔ پروفیسر صوبیہ، میں آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گا، اور یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ لوگوں کو اس بارے میں بہت سی غلط فہمی ہے کہ یہ تو صرف لڑکیوں کے لیے ہے۔ آپ کا کیا جواب ہے؟ کیا یہ لڑکوں کو لگوائی جانا چاہیے؟ جی بالکل، لڑکوں کو اور آدمیوں کو لگوائی جانی چاہیے، لیکن میرے خیال میں فیزز میں کام ہونا چاہیے۔ ہماری پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے لڑکیوں کو ہم ویکسینیٹ کریں، ان کے ریٹس ہم ہائی لے کے جائیں، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز کے اندر پھر لڑکوں کو بھی لگنی چاہیے۔ سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دونوں کو لگنی چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ کیونکہ ہم لوگ ابھی ہمارے پاس اس لیول کے شاید وسائل نہیں ہیں اور ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے کام، لیکن انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں آدمیوں کو لگنی چاہیے۔ اور میں ڈاکٹر افہام صاحب کی بات کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ ویکسین جو ہے وہ لگے، لیکن خواتین کا جو سال میں ایک مرتبہ پیپ سمیئر ہوتا ہے جو کہ ان کا اندرونی طور پہ معائنہ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی ایک سمپل پروسیجر ہے، کوئی نہ تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی اور پرابلم ہے، وہ اس کی اسکریننگ لازمی ہونی چاہیے۔ وہ بہت ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ ہو، کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم لوگ پریونٹیو میڈیسن کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے۔ جب انسان کو بیماری ہو جاتی ہے تو پھر انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ایک کمیونٹی کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بیماری کو اپنے آپ سے کتنا دور رکھتے ہیں۔ تو ویکسینیشن جو ہے وہ ضرور کروائیے، مگر ساتھ خواتین کی سال میں ایک مرتبہ پیپ سمیئر کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ پروفیسر صوبیہ۔ ڈاکٹر وردہ، آپ سے میں آخری بار ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ویکسین، اس میں بھی کنفیوژن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ کافی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ لگنا ہے، آپ کیا اس بارے میں رائے دیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جو WHO کو اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنس کو، ان کی ریکمنڈیشنس کو فالو کریں
تو 9 سے 14 سال کی عمر میں اگر ہم ایک ویکسینیشن کی ڈوز لگاتے ہیں تو یہ انف ہے، یہ کافی ہے، اور گائیڈ لائنس اور تحقیقیں بتاتی ہے کہ 83 to 97% تک یہ پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے، ایک ویکسینیشن کی ڈوز بھی کافی رہے گی اور یہ لگائی جا سکتی ہے۔ ویری گڈ۔ اور جو ہمارے پاس ویکسین اس وقت اویلیبل ہے پبلک سیکٹر میں، وہ بھی میرے خیال میں ایک دفعہ لگانے والی ہی موجود ہے، ایک تو ایک ڈوز دفعہ کافی ہے۔ ڈاکٹر افہام، آپ سے میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا رائے ہے کہ کس عمر تک اس ٹیکے کا بہتر فائدہ ہے لگوانے کا؟ جی، جیسا کہ ڈاکٹر وردہ نے ابھی بتایا کہ 9 سے 14 سال کی عمر سب سے زیادہ موزوں عمر ہے جس کے اندر یہ ویکسین لگتی ہے۔ اس میں بیسیکلی سیکشل میچورٹی اور سیکشل ڈیبیو کا ٹائم ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس ٹائم پر جو جنسی نشو و نما چل رہی ہوتی ہے اور قوت مدافعت بھی اپنی پیک پر ہوتی ہے، اس ٹائم پہ یہ ویکسین کا لگنا سنگل ڈوز میں بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ 14 سے 26 سال کی عمر کی ایج گروپ کو لے لیں تو اس میں ملٹیپل ٹرائلز ہوئے ہیں، بہت تحقیق ہوئی ہے، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ 1 ڈوز اور 2 ڈوز دونوں موافق رہے ہیں۔ جو اس کے بعد کی عمر ہوتی ہے ویکسین، اس میں بھی لگ سکتی ہے، اور اس میں 2 ڈوز ورسز 3 ڈوز کے بھی ٹرائلز ہوئے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی جو افادیت ہے، جو ایفیکیسی ہے، وہ مور دین 80% اچیو ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے اس سیٹ اپ میں جو ویکسین لانچ ہوئی ہے وہ بائی ویرینٹ ہے، ایچ پی وی 16 اور ایچ پی وی 18 کے خلاف ہیں، ایچ پی وی 16 اینڈ 18۔ یہ ویکسین 70% آف سروائکل کینسر برڈن کو کور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اگر میں اسٹرینس کی بات کروں، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ برادریاں ہیں جس کی مور دین 200 برادریاں ہیں، مور دین 200 اسٹرینس ہیں، جن میں سے سب سے کامن کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور ویکسین ہم اس کے خلاف لگا رہے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر افہام۔ اس سے آپ کی گفتگو سے تو میں یہ مطلب سمجھ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کے بارے میں سوچا اور اس کو لانچ کیا اور جو کوشش کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں انہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ آخر میں بینگ انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ ڈاکٹر صوبیہ، ون لائنر آپ اگر پیغام کوئی دینا چاہیں تو کیا دیں گی؟ جن اشخاص کے گھروں میں بچیاں ہیں جن کی عمر 9 سے 14 سال ہے، میں اپیل کرتی ہوں کہ سب بچیوں کو یہ ویکسین لگوائیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ویکسین جو ہے وہ بالکل سیف ہے، اور اپنی بچیوں کو محفوظ رکھیں، آئندہ ان کی عمر کے لیے، آئندہ جنریشنز کے لیے ان کو محفوظ رکھیں، اور اسلامی طرز زندگی سب لوگ اپنائیے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، ڈاکٹر پروفیسر صوبیہ آپ کا، ڈاکٹر برتا آپ کا، ڈاکٹر افہام آپ کا، اور میں خصوصیت سے شکر گزار ہوں فارمیگو کا، جنہوں نے ہمیں سہولت مہیا کی کہ ہم یہ پبلک انٹرسٹ میں اس پوڈ کاسٹ کو کر سکیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس سے جو مختلف طرح کے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں ان کو ہمیں ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ آپ کا ایک دفعہ پھر اس اجازت لیتے ہوئے کہ آئندہ انشاءاللہ پھر کسی پبلک انٹرسٹ کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔